بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فرمایا یہ بات اللہ کریم نے اپنی کتاب میں نازل فرما کر واضح کر دی کہ جب جہاں کہیں کوئی ایسی مجلس ہو جس میں اللہ کریم کی آیات سے انکار کیا جائے، کفر کیا جائے یا ان کا مذاق اڑایا جائے، فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک وہ اس کام سے باز نہ آ جائیں اور کسی دوسری بات میں مصروف نہ ہو جائیں، تب تک اے ایمان والو تم لوگ ان کے پاس مت بیٹھو، اور اگر انہی میں بیٹھے رہے انکم اذا مثلہم، تو پھر تم بھی انہی جیسے شمار کیے جاؤ گے، ویسے ہی ہو جاؤ گے جیسے وہ لوگ ہیں۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ کریم منافقوں اور کافروں کو سب کو جہنم میں یکجا کرنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت عجیب رواج ہے کہ جب کوئی آیت کفار و منافقین کے حق میں آتی ہے تو وہ ہم عہد رسالت کے کفار و منافقین پہ چسپاں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی آیہ کریمہ مومنین کے حق میں آتی ہے تو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذمہ لگا کر خود الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ قرآن کے احکام کا نزول خاص ہے، خاص مواقع پر، خاص وجوہات کی بنا پر اور خاص صورتحال میں آیات نازل ہوئیں، لیکن اس کا جو نفاذ ہے وہ عام ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ آج کے عہد میں قرآن حکیم ہمیں مخاطب کرتا ہے، اور جو احکام ہیں وہ ہمارے لیے ہیں۔ جن باتوں سے روکا جا رہا ہے وہ ہمیں روکا جا رہا ہے، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اس عہد میں
کس طرح سے انکار کیا جاتا تھا آیات الہی کا، احکام الہی کا، اور کس طرح مذاق اڑایا جاتا تھا، اس کو رہنے دیجیے۔ آج کی بات کیجیے، آج کس طرح انکار کیا جاتا ہے یا کس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو آپ اپنی عمومی معاشری صورتحال کو دیکھ لیں، معاشرے کو دیکھیں، تو ایک عام آدمی بھی احکام الہی کا مذاق اڑاتا ہے۔ کہ کوئی شرعی مسئلہ ہو تو بڑے غرور سے کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہوا، اور یہ کیسا دین ہے، اور یہ کیسی بات ہے۔ اسی طرح ایک عام آدمی سے لے کر حکمرانوں تک، قومی اسمبلی تک، جہاں دستور سازی کی جاتی ہے، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ دستور پاکستان میں تو یہ بات لکھ دی گئی اور طے کر دی گئی کہ جو قوانین قرآن و سنت کے خلاف ہیں انہیں تبدیل کیا جائے گا اور قرآن و سنت کے مطابق ڈالا جائے گا، اور آئندہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ لیکن ہر دور میں، ہر عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اسمبلیاں بھی قرآنی احکام کا مذاق اڑاتی ہیں، اور ہمارے حکمران بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی سزائیں معاذ اللہ وحشیانہ ہیں۔ بڑے دھڑلے سے کہا جاتا ہے کہ اس عہد میں اس کتاب پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، یہ پرانی ہو چکی، پرانے زمانے کی بارے تھی، اس عہد کے لوگوں کے بارے تھی۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو جو لوگ سننے میں شریک ہوتے اور تردید نہیں کرتے، ان کو بھی اللہ کریم یہ توبیخ کے طور پر فرما رہے ہیں کہ تمہیں انہی میں شمار کیا جائے گا۔ تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کوئی اس طرح کی بات ہو، خلاف دین ہو، برائی ہو رہی ہو، تو قوت ہو تو اسے ہاتھ سے روکا جائے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبانی اس کا دفاع کرے اور اس بات کی تردید کرے۔ ایسا بھی نہیں کر سکتا تو وہاں سے الگ ہو جائے، اٹھ جائے، اور فرمایا ذالک اضعف الایمان، یعنی الگ ہو جانا، اٹھ جانا، یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے کہ سب سے کم ایمان ہے اس میں۔ تو یہاں اسمبلیوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ دنیاوی امور میں اور اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے تو بات بات پر واک آؤٹ ہوتا ہے، اٹھ کر چلی جاتی ہیں سیاسی جماعتیں، لیکن دین کا مذاق اڑایا جاتا رہے تو کوئی نہیں اٹھتا، اور کوئی نہ کوئی نیا شوشہ لوگوں کو دین سے بدظن کرنے کے لیے چھوڑتے رہتے ہیں۔ اب ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہوئی ہے، اگلے دن انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا کہ جی کوئی جتنی دفعہ بھی طلاق دیتا رہے، جب تک لکھ کر نہ دے اور اسے رجسٹر نہ کرائے تب تک واقعہ نہیں ہوتی۔ اب یہ بالکل ہی ایک ایسی نئی بات ہے جو 14 صدیوں میں کسی نے نہیں کی۔ کیا عہد رسالت پناہی میں یہی قانون تھا کہ جب تک لکھ کر حکومت کے پاس رجسٹر نہیں کراتا طلاق واقعہ نہیں ہوتی؟ کیا خلافت راشدہ میں یا آج تک یہ بات کسی نے نہیں کی؟ آج اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ صرف دینی احکام کا مذاق اڑانے کے لیے اور دینی احکام کو کمزور کرنے کے لیے، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے۔ تو ایسی مجالس میں اللہ کریم کا ارشاد یہ ہے کہ ایسی مجالس میں، جسے آج کی زبان میں آپ واک آؤٹ کہتے ہیں، کہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم وہاں سے الگ تو ہو جاؤ۔
لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسمبلی میں علماء کرام بھی ہیں جو ان چیزوں سے کم از کم مجھ سے زیادہ واقف ہیں، قرآن حکیم کو سمجھتے ہیں اور تفاسیر پڑھے ہوئے ہیں، احادیث کو جانتے ہیں اور احادیث کے امتحان دیے ہوئے ہیں اور یہ ساری باتیں وہ جانتے ہیں، لیکن آج تک کسی شرعی مسئلے پر آپ نے سنا کہ واک آؤٹ ہوا ہے اسمبلی میں؟ اپنے دنیا میں مفادات کے لیے ہر کوئی کرتا ہے، لیکن بہرحال قرآن ایک ایک مومن کو خطاب فرما رہا ہے کہ دین کی عظمت اس میں ہے کہ اس کی بات کا، اس کے احکام کا، اس کے فرائض و واجبات کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو مومن جواب نہیں دے سکتا تو کم از کم وہاں سے الگ ہو جائے، اور اگر الگ نہیں ہوتا تو پھر انہی منافقین یا کافرین میں اس کا بھی شمار ہوگا۔ اور یہ یاد رکھو کہ منافقین اور کفار اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، وقتی طور پر چل رہا ہے، اس میں تھوڑی سی مہلت ہے انسان کے پاس، تھوڑے سے دن ہیں کام کرنے کے۔ اگر وہ برائی کرتا ہے اور اس پہ مہلت ملتی ہے تو اسے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن یہ میعاد ختم ہو جائے گی اور اسے اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا، اسے جواب دینا ہوگا۔ الذین یتربصون بکم، فرمایا منافقین کو تو اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ مسلمانوں پہ کوئی مصیبت پڑے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اگر تمہیں کہیں کامیابی نصیب ہوتی ہے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، مسلمانوں کی بہتری ہوتی ہے، تو پھر بڑھ بڑھ کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، ہم بھی تو آپ کے معاون تھے، ہم نے بھی آپ کی مدد کی۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کفار کو کہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا وقتی طور پر انہیں کہیں کوئی فتح ہو جاتی ہے یا وقتی طور پر کوئی انہیں نفع مل جاتا ہے، تو پھر ان پر احسان کرتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچانے میں کردار ادا نہیں کیا، ورنہ تمہیں تو وہ لے بیٹھے تھے، ہم نے تمہاری حفاظت کی۔ فرمایا ان سب باتوں کا فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تم سب لوگوں کے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ اللہ کریم قیامت کے روز کریں گے، اور سچ سچ ہوگا، جھوٹ جھوٹ ثابت ہو جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ مومنین اگر ایمان کے ساتھ سلامت ہے اور ایمان مضبوط ہے ان کا، اور دامان نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے کلی طور پر وابستہ ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو اللہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ کبھی کافروں کو یہ مہلت نہیں دیتا کہ وہ مومنوں پہ غالب آ جائے۔ یعنی یہ اصول فطرت ہے کہ کفار کبھی مومنین پہ غالب نہیں آ سکتے۔ آج ہم اس اصول کے برعکس دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ روئے زمین پر مسلمان مغلوب ہیں اور کفار و مشرکین و منافقین غالب ہیں، لیکن ہم اس شرط کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، جن کے ایمان سلامت ہوں گے ان پر اللہ غلبہ نہیں دے گا کفار کو۔ تو پھر اگر ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہے کہ ہم پر کفار غالب آ رہے ہیں یا ہمیں بے بس کر رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ کیا ہمارے ایمان سلامت ہیں؟
کیونکہ شرط یہ ہے کہ اگر ایمان سلامت ہے، مومن ہے، تو کافر اس پر غالب نہیں آئیں گے۔ تو اگر ہم اس حقیقت کو قبول کرتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر کفر جو ہے یا کافر طاقتیں جو ہیں یا منافق جو ہیں وہ مسلمانوں کو پر غالب آ رہے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ کیا ہمارے ایمان سلامت ہیں اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا، اللہ کا قرآن جس کا مطالبہ کرتا ہے، ہمارا اللہ پر اعتماد ہے، ہم اللہ کریم کے ساتھ اپنے معاملات ہمارے درست ہیں، ہماری زندگی، ہمارا روز و شب، ہماری محنت، ہماری کاوش کیا حدود الہی اور حدود دین کے اندر ہے، یا ہم خود اللہ و اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ منافقین اللہ کریم سے مذاق کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ایسے کام کرتے ہیں جو عظمت الہی کے مقابل درست نہیں ہوتے، نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے جواب میں فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تعالی بھی ان سے وہی سلوک کرتا ہے اور ویسا ہی ان سے معاملہ کرتا ہے۔ اور اس طرح کی صفات جب اللہ جل شانہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں تو ان کا معنی بعید مراد ہوتا ہے، یعنی اس معنی بعید ہوتا ہے جو اس چیز کا نتیجہ ہو۔ تو اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی سے مذاق کرے، لیکن جس کا مذاق اڑایا جائے تو اس سے مراد اس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ تو لہذا فرمایا جب یہ اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں تو گویا عظمت الہی کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کریم انہیں ہمیشہ ذلیل و خوار رکھتے ہیں اور اس کی سزا انہیں ملتی رہتی ہے۔ اب آپ بین الاقوامی جو حالات ہیں انہیں دیکھ لیں تو جن کفار کو، منافقین کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم پر غالب آ رہے ہیں، وہ اپنے آپ پر غالب نہیں ہیں، اپنی آبرو نہیں بچا سکتے، ان کی عزتیں نہیں رہیں، ان میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہا، کوئی احترام نہیں رہا، انسانی پیار اور انسانی جو لگن ہوتی ہے وہ نہیں رہی، اور ہر شخص اکیلا اکیلا جی رہا ہے، کوئی کسی کا نہ خاندان باقی ہے نہ کسی کی آبرو باقی ہے۔ اور پھر منافقین کا عالم تو یہ ہے، فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں اور جب اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں تو بڑی سستی اور تساہل کے ساتھ، نہ وضو صحیح کرتے ہیں، 2-4 چھٹے اڑائے، کچھ پانی منہ پہ مارا، کچھ بازوؤں پہ، کوئی جگہ گیلی ہے کوئی خشک ہے، نماز میں آئے، رکوع میں گئے تو پھر قیام نہیں کیا، سجدے میں چلے گئے، سجدے میں گئے تو جس طرح مرغ ٹھونگے مارتا ہے، ٹھونگے ماری اور جلدی جلدی فارغ ہوئے اور گئے، بھاگ گئے۔ فرمایا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یراؤن الناس، ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں حضور حق کا اعتبار نہیں ہے، انہیں اللہ کی حضوری کا یقین نہیں ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، پورے اہتمام سے قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، صحیح تسبیحات ادا کریں، صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کریں، بلکہ وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی بڑے پارساں ہیں، تو لوگوں کو دکھانے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا،
اور اللہ کو تو وہ یاد بھی نہیں کرتے. بہت ہی کم لوگوں کو دکھانے کے لیے کہیں اللہ کا نام لیں، ورنہ اللہ کریم کی یاد سے غافل لوگ ہوتے ہیں. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. اور ایسے منافقین کی زندگی کفر و اسلام کے درمیان بھٹکتے ہوئے بیت جاتی. نہ وہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، کسی ایک سمت مستقل نہیں ہوتے، بلکہ حق و باطل کے درمیان لڑکتے رہتے ہیں. اور ایسے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے کسی جرم کی وجہ سے اللہ کریم نے ہدایت سے محروم کر دیا. اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے، ہدایت چھین لے، اللہ کریم زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتے. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، کانوں پہ مہر کر دی ہے اور آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دلوں پر اللہ کریم نے مہر کر دی، کانوں پہ مہر کر دی، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، تو پھر ایسے لوگوں کو سزا کیوں ہوگی؟ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو اللہ نے ان کے دل بند کر دیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کریم ویسے ہی مہر نہیں کرتے. جب کوئی اللہ کی حکم عدولی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. اگر توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، آئندہ وہ فعل نہیں کرتا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے آئندہ اسے نہ دہرایا جائے اور گزشتہ کی معافی مانگی جائے، تو اللہ کریم وہ صاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ سیاہی کا اور بڑھ جاتا ہے. تو اسی طرح مسلسل نافرمانی کرتے کرتے اگر سارا دل ہی سیاہ ہو جائے تو پھر اللہ کریم اس کی سزا یہ دیتے ہیں کہ اس پہ مہر کر دیتے ہیں، پھر توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جاتی. تو فرمایا یہ لوگ جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں اور دین کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، احکام الہی کی تذلیل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے گمراہی میں ڈال دیا ہے اور جنہیں اللہ کریم ہدایت کے رستے سے محروم کر دے. ان کے جرائم اور ان کی خطاؤں کی سزا میں ان کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں بچتا، ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملتا، پھر وہ لوگ جہنم رسید ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. فرمایا ایمان والوں کے ساتھ دوستی کرو، کافروں کو دوست نہ بناؤ. ولایت ہوتی ہے دلی دوستی. دنیا میں رہنے کے لیے کافر کو بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، اور زندہ رہنے کا حق بہت سے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی اس کا روزگار ہو، اولاد کی تعلیم و تربیت، بیماری میں علاج، یہ جو ضروریات زندگی ہیں ان سب کا مطالبہ کرتا ہے زندہ رہنے کا. کہ کافر کو بھی دی جا سکتی ہیں، کافر کے ساتھ خرید و فروخت بھی جائز چیزوں کی جائز حدود میں ہو سکتی ہے، لیکن قلبی تعلق اور دلی دوستی جو ہے وہ کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتی. جہاں کہیں وہ تعلق احکام شریعت پہ اثر انداز ہونے لگے وہاں وہ تعلق چھوڑا جائے گا، احکام شریعت نہیں چھوڑے جائے. یعنی کافر کے ساتھ تعلق میں وہ دلی دوستی والی قوت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے لیے آپ دینی احکام پہ عمل چھوڑ دیں، یہ درست نہیں ہوگا.
اور اگر ایسا کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا تريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبینا. اگر ایسا کرو گے تو پھر تم اللہ کریم کی گرفت میں آ جاؤ گے اور تم پر واضح دلیل قائم ہو جائے گی کہ تم اللہ کے بندے نہیں ہو، بلکہ تم نے اللہ پر اعتماد کرنے کی بجائے کفار پر اعتماد کیا. اور یہ ایسی عجیب بات ہے. کم از کم ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو وطن عزیز کا یہ خطہ جو اسلام اور دین کے نام پر ہم نے اللہ سے حاصل کیا اور اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ دنیا کا ایسا بہترین خطہ ہے کہ روئے زمین پر اس جیسا کوئی دوسرا خطہ نہیں. ریگستانوں سے لے کر بلند ترین چوٹیوں تک اس پہ موجود ہیں. سارا سال سارے موسم موجود رہتے ہیں. ہر قسم کی فصلیں اس میں ہوتی ہیں، ہر قسم کے پھل اس میں ہوتے ہیں، ہر قسم کے جانور پرندے اس میں پائے جاتے ہیں، ہر قسم کی معدنیات اور زیر زمین ذخائر اس میں ہیں. بلکہ دنیا کے زندگی کے وسائل کا سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ وطن عزیز میں ہے. اور یہاں ہی ہم اس قدر افراتفری اور بھوک اور افلاس کا شکار ہے کہ ہم کافروں سے خیرات اور سود پر قرضے لے رہے ہیں. اس کا سبب صرف یہ ہے کہ یہاں جو نعمتیں اللہ کریم نے دی ہیں، ارباب اقتدار نے اس میں لوٹ مچا رکھی ہے. اس میں صحیح تقسیم یا توازن قائم نہیں کیا جاتا. یعنی پاکستان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں وہ اہتمام جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا مس مینجمنٹ، کہ اس کا اہتمام صحیح نہیں ہو رہا، چیزوں کو سنبھالا نہیں جا رہا. جو چیز جہاں جتنی چاہیے ہو وہاں اتنی نہیں پہنچائی جاتی، راستے میں لوٹ لی جاتی ہے. چند افراد، چند خاندان، چند لوگ، ایک طبقہ جو 2% سے بھی کم ہے، وہ گزشتہ 60 برسوں سے اس ملک پہ مسلط ہے. اب باپ کے بعد بیٹا یا اس کی والدہ یا اس کی بیوی یا اس کا بھائی یا اس کے بھانجے، یعنی انہی مخصوص خاندانوں کے ہاتھوں میں ملک کی قسمت ہے اور وہ الگ الگ طریقے سے لوٹ مچائے ہوئے ہیں. آج بھی اگر اسے کوئی سنبھالے اور صحیح طریقے سے اس کا اہتمام کرے تو یہ وہ ملک ہے جو دنیا کو دے سکتا ہے، اسے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. لیکن یہ اہتمام تب ہوتا ہے جب ایمان درست ہو، اللہ پر یقین ہو، آخرت کی جواب دہی پہ یقین ہو، اور معاملات کو اللہ کریم کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر پوری دیانتداری سے انجام دیا جائے. اور خدا نخواستہ ہوئی نفاق اور منافقت اور دکھاوے کو ہم اسلام کرتے رہیں اور عملاً لوٹ مچاتے رہیں تو اس کے نتائج پھر یہی ہوں گے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو ان کے لیے ہم ان کی روزی تنگ کر دیتے ہیں. قرآنی لفظ ہے معیشتاً ضنکا، روزی تنگ ہو جاتی ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ ملک میں غلہ نہ ہو تو غلہ نہ ملے تو سمجھ میں آتا ہے کہ تنگ ہو گیا. پانی نہ ہو، پانی نہ ملے پھر تو بات ہے. وسائل نہ ہوں تو کوئی چیز نہ ملے. جب عذاب الہی آتا ہے تو عجیب بات ہے کہ غلہ پیدا کرنے والا ملک ہے
اور لوگوں کے پاس وسائل ہیں، پیسے ہیں، سرمایہ ہے، پیسے لیے پھرتے ہیں اور آٹا نہیں ملتا۔ لوگوں کے پاس سرمایہ ہے، وہ پیسے دینے کو تیار ہیں اور انہیں پانی نہیں ملتا، بجلی نہیں ملتی۔ یعنی روزی جو من جانب اللہ اور موت اور عذاب تنگ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں موجود ہیں، وسائل بھی ہیں، لیکن آدمی تک وہ چیزیں پہنچ نہیں رہی۔ تو ہم اتنے دور جا چکے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور توبہ کی توفیق دے اور ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں راہ ہدایت پہ لائے کہ چیزیں ہوتے ہوئے ہمیں نہیں مل رہی ہیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا عذاب الہی ہے، اور ایسا لمحہ ہے کہ خلوص دل سے توبہ کی جائے اور اللہ کریم سے بخشش مانگی جائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے خلوص کے ساتھ عہد وفا کیا جائے۔ بے شمار علاج ہمارے دانشور روزانہ تجویز کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے پہلا، سب سے ضروری اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عہد وفا نئے سرے سے کریں، اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کریں، رجوع الی اللہ کریں تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں جن پر نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سایہ فگن ہے۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا، توبہ کا باب بند نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق من حیث القوم عطا فرمائے اور ہماری توبہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔